السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی اجانی۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے کلاس 12 کے اوپر جو 2021 میں ایگزام ہونے والا ہے بہار بورڈ کے اوپر، ان کے اوپر جو سامنے آپ کو کتاب دکھ رہا ہے، کتاب کا نام ہے کہکشاں حصہ 2۔ ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 11 بن چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 12۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کو سعادت حسن منٹو کا کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 عیسوی کو موجودہ لدھیانہ پنجاب کے سمرالا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ منٹو کے والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا اور والدہ کا نام، والدہ مطلب ماں، والدہ کا نام سردار بیگم تھا۔ امرتسر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن انٹرنس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایک مختصر مدت کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہوا لیکن بیماری کی وجہ سے انہیں علی گڑھ چھوڑنا پڑا تھا۔ 1933 عیسوی میں ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس دوران وہ اخباروں میں کالم نویسی اور ادارات کے فرائض انجام دینے لگے۔ مغربی ادب کے تراجم بھی انہوں نے شروع کر دیے۔ ان کا پہلا افسانہ امرتسر سے نکلنے والے رسالے خلق کے اگست 1934 عیسوی کے شمار میں تماشا عنوان سے شائع ہوا۔ پھر ہم تھوڑا اس کو اوپر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے صحافت کو شروع کے زمانے میں اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا۔ بعد میں فلمی دنیا سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا اور بہت ساری فلموں کی کہانی، مکالمے یا منظر نامے انہوں نے قلم بند کیے۔ اپنی نگریہ چل رے، نوجوان، بیگم، شکاری، پڑوسن، غالب، گھمنڈ اور 8 دن جیسی فلمیں منٹو کے قلم سے نکلی۔ ان میں کئی اپنے زمانے کی نہایت مشہور فلمیں ہیں۔ منٹو اصلاً افسانہ نگار تھے اور ان کی شناخت بھی اسی حوالے سے قائم ہوئی۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے ہے جو 1936 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ دھواں، چغد، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی کھدائی، سڑک کے کنارے، اوپر نیچے اور درمیان، سرکنڈوں کے پیچھے وغیرہ ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ انہوں نے مختصر ترین افسانوں کا ایک مجموعہ سیاہ حاشیے شائع کیا جس میں تقسیم ملک کا المیہ اور سیاسی اعتبار پر جو لانیت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ منٹو نے تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں۔ منٹو نے بہت زیادہ لکھا، کدھر چلا گیا؟ منٹو نے ایک ناول لکھا جس کا نام بغیر عنوان کے ہے۔ خاکے اور ڈرامے بھی بڑی تعداد میں لکھے۔ 1939 عیسوی میں بیگم صفیہ سے ان کی شادی ہوئی۔ جنوری 1938 عیسوی میں منٹو پاکستان چلے گئے جہاں 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ سب جو ان کا پیدائش والا سال ہوتا ہے، انتقال والا سال ہوتا ہے، یہ سب آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ میں ان کا الگ میں ویڈیو بناؤں گا، جو ان کا سوال جواب آئے گا آپ کو دوسری ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے لیے میں ایک ویڈیو الگ بنا دیتا ہوں۔ جو بھی میں چیپٹر پڑھاتا ہوں اس کا جو مین آتا ہے کریکٹر، میں ان کا الگ سے میں ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ مختصر حیات کے باوجود منٹو نے بہت زیادہ لکھا اور ان کی مقبولیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کتابوں کی ملک میں ہر زمانے میں نقلی اشاعتیں ہوتی رہیں۔ انگریزوں کی حکومت میں ان کے بعض افسانوں کو مقدمات کا نشانہ بنایا گیا، ان پر فحش گوئی کا الزام لگا۔ خاص طور سے ان کے افسانے بو، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، دھواں، کھول دو اور اوپر نیچے اور درمیان افسانوں پر مقدمات چلے۔ منٹو غیر روایتی فکر کے حامل افسانہ نگار تھے۔ انہوں نے سیاست ہو یا گھریلو زندگی، ہر جگہ بعض ایسے کھرے سوالات قائم کیے جن کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ جاتی تھیں۔ منٹو کے یہاں طنزیہ انداز بھی ان کے افسانوں کی کاٹ میں اضافہ کر دیتا تھا، جو چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں اپنی بات مکمل کر لیتے تھے۔ بناوٹ اور تصنع
سے انہوں نے اپنے افسانوں کو دور رکھا اور کہانیوں کے فطری انجام کو اولیت دی۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ منٹو کے یہاں اوپر کر لیتے ہیں یہ بات مشہور ہو گئی کہ منٹو کے یہاں مرد اور عورت کے رشتوں کی زیادہ کہانیاں ہیں، لیکن ان کے یہاں سیاسی پیچ و خم سمجھنے کی صلاحیت بھی اسی قدر زبردست ہے۔ نیا قانون سے لے کر توبہ ٹیک سنگھ تک ان کے یہاں سیاسی افسانوں کی کوئی کمی نہیں۔ پریم چند کے بعد منٹو بیدی، کرشن چندر اور عظمت چغتائی سے مل کر اردو افسانے کی سب سے طاقت اور نسل سامنے آتی ہے۔ یہ تھا سعادت حسن منٹو کے اوپر میرا چیپٹر تھا۔ ان کا جو سوالات اور جوابات آئیں گے میں پورا ڈیٹیلنگ کے ساتھ اس کے لیے الگ میں ویڈیو بناتا ہوں، میں اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں کوشش کروں گا آپ کے ایگزام سے پہلے میں کتاب کو مکمل کراؤں گا، اور جو یہ گولڈن گیس پیپر کا جو اردو 100 مارک کا ہے میں ان کو بھی مکمل کرواؤں گا آپ کو اب تک۔ تو ویڈیو کو آپ لوگ ضرور آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی آپ تیاری کر سکیں، صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، کیونکہ آگے بھی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے، کیونکہ میں اتنی محنت بھری میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، آگے بھی شیئر کریں، آگے بھی بڑھائیں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو نیچے لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن آئے گا، ان کو دبا کر کے بغل میں ہی بیل آئے گا، ان کو دبا کر کے آل کر دیں۔ سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد بیل آئے گا، ان کو دبا کر کے آل کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ لوگ اپنا تیاری کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، میرا دوسرا چینل بھی ہے تعلیمی دنیا کے نام سے، آپ لوگ اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس پہ میں جس کو اردو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا ہے، سب چیزوں میں ان کے اوپر میں سکھاتا ہوں۔ تعلیمی دنیا جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا یا پھر آپ کو اسکرین پہ چلتا ہوا نام مل جائے گا۔ اور مجھے انسٹاگرام پر آپ لوگ ضرور فالو کریں، آپ لوگ فالو نہیں کرتے ہیں فالو کریں ان کو بھی، MD عمران 9322 کے نام سے ہے، آپ لوگ ان کو فالو کریں، یا پھر آپ کو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا میرا انسٹاگرام کا، ان کو جا کر کے فالو کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔